والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام جامعہ حیدریہ کے معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن، ہم سفر، ہم مکتب، طالب العلم دوستوں، ساتھیوں اور باہر سے تشریف لائے ہوئے میرے ہم دل عزیز ساتھیوں، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ گزشتہ سال بھی جب آپ کے ہاں جامعہ حیدریہ میں تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا تھا تو میں یہاں سے گزرتے ہوئے اس میں حاضر ہوا تھا، اور جب سال کا اختتام ہو رہا تھا اس وقت بھی جامعہ حیدریہ میں مجھے شرکت اور حاضری کا موقع ملا تھا، اور اس سال پھر ابھی آغاز ہوا ہے اور اس میں مجھے پھر ایک بار شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بڑی خوشی، سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی سعادتیں ہمیں ہمیشہ نصیب فرمائے۔ جامعہ حیدریہ کے ساتھ ہماری وابستگی اور تعلق کوئی آج اور کل، 2 اور 4 دن کا نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا ہے، اور اس تعلق اور نسبت پر ہمیں فخر ہے کہ ہماری نسبت جامعہ حیدریہ کے ساتھ ہے۔ حضرت اقدس ہمارے شیخ اور مربی، عالم اسلام کے عظیم رہنما حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جامعہ کے بانی ہیں، اور آپ نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس جامعہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی بنیاد رکھنے والے کامل ولی، عظیم انسان اور مفکر اور مدبر اور عظیم مناظر تھے۔ مجھ اور آپ سب کو بھی یہ اعزاز ہے کہ ہماری نسبت جامعہ کے ساتھ ساتھ حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی ہے۔ بے وفائی تو کسی صورت میں بھی اچھی نہیں ہے۔ جب ایک مرتبہ وفا کی ہے تو مرتے دم تک نہ ادارہ چھوڑا جا سکتا ہے، نہ اس شخصیت کا کاز چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس ادارے کے ساتھ وابستگی بھی ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں اور اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور حضرت کے نظریے کے ساتھ وابستگی بھی ہم اپنے لیے سعادت اور اس کو قائم رکھنا ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں یہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ چونکہ یہاں پر کثیر تعداد میں علماء موجود ہیں، حضرت علامہ مولانا مرشد الرحمن عثمانی صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ سے کلمات اور دعا بھی وہ کریں گے۔ میں آپ طلباء سے کچھ باتیں شروع میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور خوشی کا اظہار کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی ساری چیزوں سے نکال کر اپنے دین کے لیے، قرآن اور سنت کے علم کے حصول کے لیے آپ کو اللہ نے چنا اور منتخب کیا، اور آپ یہاں جامعہ حیدریہ میں تشریف لائے اور آپ طالب العلم بن گئے۔ آپ کس علم کے طالب بنے؟ آپ کس علم کے طالب بنے؟ آپ اس علم کے طالب بنے
جو علم زمین کا نہیں ہے، جو علم آسمانوں سے آیا ہے۔ آپ اس کتاب کے پڑھنے والے اور اس کے سمجھنے والے ہیں، جو کتاب زمینی نہیں ہے بلکہ آسمانوں سے رب العالمین نے اسے نازل کیا ہے۔ آپ اس کو پڑھنے کے لیے اور سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، تم جتنی چیزیں جمع کرتے ہو اس میں سب سے بہترین چیز یہی ہے جس کے حصول کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہو۔ اور اگلی بات سمجھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دنیا کو دی ہے، جو تعلیمات آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سب سے آخر میں بھیجا، اور آخری نبی اور آخری رسول بن کر آئے۔ جس طرح آپ آخری نبی ہیں، اس طرح قرآن آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی علم آسمانوں سے پھر نہیں آئے گا، یہ آخری علم ہے جو نازل ہوا ہے، اور یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ یعنی قیامت کی صبح تک لوگ اسی سے استفادہ کریں گے، اور وہی کامیاب اور کامران ہوگا جو اس علم پر عمل کرے گا، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیمات دی گئی قرآن حکیم کی صورت میں، اور آپ نے یہ تعلیمات اپنے پاس رکھی نہیں، دل میں نہیں رکھی، بلکہ آپ نے اس تعلیمات کو پھیلایا اور آپ نے یہ تعلیمات پڑھائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور مجھے استاذ بنا کر بھیجا گیا، اور مجھے پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، آج پوری دنیا کے اندر جو آپ کو رہنائی اور رہنمائی اور ہدایت اور اچھائی اور نیکی نظر آ رہی ہے، میرے طالب العلم بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، جنہوں نے یہ تعلیمات آگے پڑھائی اور پہنچائی، اور پہنچانے کے بعد آپ نے پورے کا پورا دین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو پڑھایا۔ اس کی ایک بات سمجھیے کہ پڑھانے والی ذات کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پڑھنے والی ذات کا نام صحابہ کرام، جسے آپ دوسرے الفاظ میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پڑھانے والے رسول اللہ ہیں، جسے پڑھایا جا رہا ہے وہ کتاب اللہ ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ حزب اللہ ہے۔ اور یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ یہ بات بتاؤں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ نے معاشرے میں چنی ہوئی ہیں، اور یہ اپنے اپنے لحاظ سے دنیا میں سب سے ممتاز ہے۔ یعنی اگر آپ استاذ کی صورت میں دیکھنا چاہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں سب سے چنے ہوئے اور منتخب استاذ ہیں، جو رسول اللہ نے خود فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ اس کائنات کی مقدس ترین ہستی ہیں، اور آپ استاذ ہیں۔ ساری کائنات میں ایسا کوئی استاذ اور ایسا کوئی معلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں آیا۔ جس طرح حضور کی طرح استاذ کوئی نہیں ہے، ایسے ہی قرآن کی طرح نصاب کوئی نہیں ہے۔ حضور اپنے علم و عمل میں اور اپنی عظمت میں سب سے اعلیٰ ہے، تو قرآن حکیم اپنی عزت اور عظمت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ تو جس طرح رسول تمام رسولوں سے ممتاز ہے، اسی طرح قرآن تمام کتابوں سے ممتاز ہے۔ اسی طرح اس قرآن پاک کے پڑھنے والے جو اس وقت کے طالب العلم تھے، جیسے آپ طالب العلم ہیں، اس وقت کے جو پڑھنے والے تھے جیسے آپ پڑھنے کے لیے آئے، اس وقت کے جو طلباء تھے جنہوں نے داخلہ لیا ہے جیسے آپ طالب العلم ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب میں اور آپ طالب العلم بنے ہیں تو ہمیں طالب العلم بننے کے لیے خود ذوق پیدا ہوا یا ماں باپ کو شوق پیدا ہوا؟ ہمیں ہماری ماں نے پڑھنے کے لیے بھیجا، ہمیں ہمارے باپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا، ہمیں
تبلیغ میں لگے ہوئے ہمارے ماموں نے بھیجا، ہمیں جہاد میں لگے ہوئے ہمارے چاچو نے بھیجا، ہمیں کسی مدرسے میں پڑھنے والے ہمارے پڑوسی نے بھیجا۔ آپ وہ طالب علم ہیں جنہیں کسی نے بھیجا ہے، اور صحابہ وہ طالب العلم ہیں جنہیں خدا نے خود بھیجا۔ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ آپ کا اعزاز یہ ہے، نسبت کتنی بڑی ہے آپ کی کہ آپ پڑھنے کے لیے آئے، آپ طالب العلم ہیں، اور وہ بھی طالب العلم تھے، اور وہ علم پڑھنے کے لیے کس کے پاس آئے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ اپنی مرضی سے، کسی کی مرضی سے، اپنی چاہت سے نہیں آئے، انہیں خدا نے اپنی مرضی سے بھیجا۔ اور اگلی بات اور سمجھیے، محبت کے انداز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھو، جب والدین کو اپنے جس بچے سے بہت زیادہ پیار ہو، اس کے لیے اہتمام بھی وہ بہت کرتا ہے۔ اچھا کالج ڈھونڈتا ہے، اچھی یونیورسٹی ڈھونڈتا ہے، اچھا مدرسہ ڈھونڈتا ہے، اچھا استاد ڈھونڈتا ہے، اچھا ٹیچر ڈھونڈتا ہے، اچھا پرنسپل ڈھونڈتا ہے کہ میرا بچہ کسی اچھے مدرسہ کے اندر، کسی اچھے مکتب کے اندر، کسی اچھے استاذ کے سامنے، کسی اچھے محقق کے سامنے بیٹھ کر پڑھے تاکہ اس کی نسبت اونچی ہو جائے۔ اللہ کو صحابہ سے کتنا پیار ہے، اللہ کو صحابہ سے کتنا پیار ہے کہ اللہ نے صحابہ کو پڑھانے کے لیے جو انتخاب کیا ہے، جس استاذ کا، ایسا استاذ کائنات میں کوئی نہیں، اور اللہ نے صحابہ کے پڑھنے کے لیے جس نصاب کا انتخاب کیا ہے، ایسا نصاب دنیا میں کوئی نہیں، اور اللہ نے جس زمین کا انتخاب کیا ہے، ایسی زمین دنیا میں کوئی نہیں۔ سارے انتخاب کر کے اور سب چیزوں کو مکمل کر کے پھر محبوب کو بھیجا، آپ جاؤ پڑھاؤ، اور انہیں بھیجا کہ جاؤ آپ پڑھو۔ اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، جامعہ حیدریہ میں کسی استاذ کا تقرر ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے پڑھاؤ۔ اگر طالب العلم نہیں ہوں گے تو وہ کسے پڑھائے گا؟ بھائی اگر طالب العلم نہیں ہوں گے تو وہ کسے پڑھائے گا؟ وہ پڑھائے گا تو تب نہ جب طالب العلم ہوں گے۔ حضور سے کہا جا رہا ہے آپ کو معلم بنا کر بھیجا، اللہ انہیں معلم بنا کر بھیجا، تو کلاس ہے، مدرسہ ہے، مکتب ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہے یا نہیں؟ کسے پڑھائیں گے؟ کیا کیوں نہیں ہے؟ طالب العلم کا نام ابو بکر ہے، طالب العلم کا نام عمر ہے، طالب علم کا نام عثمان ہے، طالب العلم کا نام علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، سعید ہے، بلال ہے، خباب ہے، خبیب ہے۔ جی ہاں، یہ طالب العلموں کے نام ہے۔ فرمایا استاذ بھی ہم نے بھیجا، شاگرد بھی ہم دیں گے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو کہ شاگردوں کے لیے استاذ کا انتخاب ہوا اور استاذ کے لیے شاگردوں کا انتخاب ہوا۔ استاذ کا انتخاب بھی لاجواب ہے اور شاگردوں کا انتخاب بھی۔ یارو سوچو، خدا کی قسم، اللہ کو صحابہ سے کتنا پیار ہے۔
اور یہ قرۂ ارض کی وہ مقدس ترین ہستیاں ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. صحابہ قرۂ ارض کی وہ مقدس ترین ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے رکھا ہی حضور کی شاگردی، تابعداری، فرما برداری، جانثاری، اطاعت گزاری کے لیے تھا کہ تمہیں اس لیے رکھ رہا ہوں ساری امتوں میں سب سے آخر میں آپ کو بھیجوں گا، جیسے سارے نبیوں میں سب سے آخر میں محمد عربی کو بھیجوں گا. دنیا کو بتا دوں گا استاذ بھی بے مثال ہے اور شاگرد بھی بے مثال ہے. میرے بھائیوں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، عنوان تو اسے چلاؤ تو یہ کسی گہرائی میں جاتا ہے، میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. اتنا کہنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف ہے آپ کی، کہ اللہ نے اپنے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور امت دے کر بھیجا، اور اس امت کے سب سے پہلے لوگ کون ہیں؟ کون ہیں؟ کون ہیں؟ اللہ نے ان کا انتخاب کیا. اور یہ بات بھی میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، اس کے لیے بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہارا لینا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا. نبیوں میں، رسولوں میں، پیغمبروں میں، کائنات میں، دنیا میں، ہر چیز میں، ہر حیثیت میں، ہر نسب میں، ہر حسب میں، ہر عزت میں، ہر جلال میں، ہر کمال میں، ہر روب میں، ہر حیثیت میں، ہر شان میں، ہر عزت میں، ہر مرتبے میں، حسن میں، جمال میں، کمال میں، علم میں، عمل میں، تقوی میں، طہارت میں. ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا. واختار لی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. پتہ چلا یہاں استاذ بھی چنا ہوا تھا اور شاگرد بھی. اگلی بات سمجھیے، دنیا میں جہاں کہیں کسی بھی دنیا کے کونے میں کوئی زمین ہے اور وہ زمین بیکار ہے، بنجر ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا، خاردار ہے، یہاں تک کہ وہ کچرے کا ڈھیر ہے، یہاں تک کہ اس میں پانی پڑا ہوا ہے اور سارے علاقے کا پانی اس میں جمع ہو رہا ہے، اور پانی بھی سیوریج کا جمع ہو رہا ہے، یہاں تک کہ لوگ آ کر اس زمین میں پیشاب کرتے ہیں اور اس میں آ کر جو ہے وہ گندگی کر کے چلے جاتے، قضائے حاجت کر کے چلے جاتے. یہ زمین یوں ہی پڑی ہے. اچانک زمین کے مالک کو خیال آتا ہے زمین بیکار پڑی ہے، اس زمین کی کوئی نسبت لگا دے. وہ سوچتے سوچتے کہتا ہے میں یہ زمین مسجد کے نام پہ وقف کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ مسجد کے نام پہ وقف کرتا ہوں. پھر وہی جگہ جس میں گندگی تھی، وہی جگہ جس میں غلاظت تھی، وہی جگہ جس میں لوگ آ کے جو ہے گند پھینکتے تھے، سارے علاقے کا سیوریج کا پانی وہاں جمع ہوتا تھا اور وہ گڑھا بنا ہوا تھا. وہ جگہ وہ آدمی مسجد کے نام پہ وقف کر دیتا ہے، اس میں بھرائی ہوتی ہے، اس کی تعمیر شروع ہوتی ہے، اور جب تعمیر شروع ہو جاتی ہے اور مسجد بن جاتی ہے، اب کوئی آدمی آ کر اس مسجد میں جوتے سمیت آئے، آنے دو گے؟ بھائی کیوں نہیں آنے دے رہے؟ پہلے تو یہاں پر گندگی تھی، غلاظت تھی، کچرا تھا، اب کیوں؟ کہتے نا نا نا، اب یہاں آنا تو دور کی بات، یوں یہاں کر اونچی بولے بھی نہیں، دنیا کی بات بھی نہ کرے اور کوئی غلط لفظ بھی نہ کہے، اور ہو کے بھی وضو کر کے آئے، پاک ہو کے آئے، یہاں پر کھڑا ہو. میں نے کہا اس جگہ کو کیا ہو گیا؟ کہتا ہے مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے اس کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ یہ تو یہاں پر ہے. کہتا ہے دنیا کے جس کونے میں بھی زمین کی نسبت مسجد کی طرف ہو جائے، جو ہی اس کی نسبت مسجد کے ساتھ ہوتی ہے، وہ نسبت یہاں سے اٹھتی ہے اور بیت اللہ سے جا ملتی ہے. دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. جہاں مسجد بنے گی، کہیں بنے گی، کسی کونے میں بنے گی، اس کی نسبت کس کے ساتھ ہو جائے گی؟ کس کے ساتھ؟ بیت اللہ کے ساتھ. اس کا عزت اور احترام ہو گیا، اس کی نسبت مسجد یعنی اللہ کے گھر کی طرف ہو گئی. اور دنیا میں جہاں کہیں کوئی مدرسہ بنے گا اس کی نسبت بھی جائے گی.
اس کی نسبت بھی، اور اس کی نسبت کہاں جائے گی؟ اس کی نسبت صفہ کے چبوترے پہ جائے گی، وہ نسبت بیت اللہ میں چلی گئی، یہ نسبت مدینہ منورہ میں چلی گئی، اب یہ عام جگہ نہیں رہی، اس کی نسبت بلند ہو گئی ہے۔ میں اب آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر مسجد کی، اگر زمین کی نسبت مسجد کی طرف رہے تو یہ عام زمین نہیں رہی، مدرسے کی جگہ کی نسبت مدرسے کی طرف ہو جائے، یہ اب عام نہیں رہی، اور آپ کی نسبت جب مدرسہ کی طرف ہو گئی تو آپ کی نسبت بھی عام نہیں رہی، آپ کی نسبت بلند ہو کر آپ طالب العلم بن گئے، اور آپ کو اعزاز یہ ملا کہ آپ گھر سے نکلے اور نکل کر جب باہر کو آئے، اور باہر نکل کر جب آپ چلنے لگے تو اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ فرشتوں کو بھیجو۔ اللہ کدھر بھیجے؟ وہ فلاں بچہ لقمان بستی کا اپنے گھر سے نکل کر باہر جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ علی شیر حیدری شہید کے مدرسے جامعہ حیدریہ میں جا رہے ہیں، تو اللہ چاہے لوگ اور بھی جگہوں پہ تو جاتے، فرمایا یوں نہیں جائے گا، جاؤ فرشتوں سے کہو اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دے۔ بچہ لقمان کی گلیوں سے باہر نکلتا ہے اور پاؤں میں جوتا نہیں ہے اور سر میں ٹوپی نہیں ہے، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، وہ جہاں سے آیا اس کے پاؤں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ بھائی وہ وڈیرے کا بیٹا ہے، وہ نواب کا بیٹا ہے، وہ سردار کا بیٹا ہے، وہ وزیر اعظم کا بیٹا ہے، وہ فلاں خان کا بیٹا ہے، وہ بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہے، وہ بھی تو نکلا ہے، کہ وہ کسی اور نسبت سے نکلا ہے اور یہ کسی اور نسبت سے نکلا ہے۔ جیسے نسبت نے زمین کی حیثیت کو بدل دیا ہے، ایسے نسبت نے اس جسم کے ٹکڑے کو بدل دیا ہے، اب یہ باہر نکلتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی بہت اچھی جگہ پہ بہت خوبصورت محل بنا لو تو کوئی بھی اس کا احترام کرنے کو تیار، لیکن مسجد ابھی بنی نہیں ہے، چھپر کی ہے، تب بھی لوگ بے احترامی کرنے کو تیار۔ تو اپنی نسبت کو پہچانو، آپ کی نسبت بہت اونچی ہے، آپ طالب العلم ہیں، صحابہ طالب العلم تھے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن آسمانوں سے آیا ہے، آپ حدیث پڑھتے ہیں، حدیث حضور علیہ السلام کے لبوں سے نکلی ہے، آپ دین کے ساتھ وابستہ ہیں، دین کے ساتھ جو وابستہ ہے یہ دین آسمان سے آیا ہے، اس وابستگی کو آپ نے قائم رکھنا ہے، اور اس کے لیے آپ سال کے آغاز میں یہ آئے ہو، بہت ساری مشکلات اور بہت ساری پریشانیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، کئی پریشانیاں دیکھ کر، مصیبتیں دیکھ کر آپ کے قدم ڈگمگا نہ جائیں، آپ کہیں واپس نہ چلے جائیں، اپنے عزم اور حوصلوں کو بلند رکھنا۔ کیسے بلند رکھنا؟ جیسے ان طالب العلموں نے بلند رکھا تھا، بابا انہیں تپتی ریتوں پر لٹا دیا، انہوں نے شاگردی نہیں چھوڑی، جلتے انگاروں پر جلا دیا، انہوں نے تابعداری نہیں چھوڑی، انہیں مارا گیا، انہوں نے مکتب نبی کا اور مدرسہ حضور کا نہیں چھوڑا، اور جب نہیں چھوڑا اور جڑے رہے، اتنے جڑے اور بلند ہوئے، پھر حضور نے فرمایا میرے ساتھ آنے والوں اور بیٹھنے والوں اصحابی کالنجوم، تم ستاروں کی طرح جڑے رہو گے، پڑھتے رہو گے، نسبت میں رہو گے، تکلیفیں برداشت کرو گے، پھر علی شیر حیدری بنو گے، حق نواز بنو گے، مختار بنو گے، ضیاء الرحمن بنو گے، جناب ایثار بنو گے، عبد الجبار حیدری بنو گے، ثناء اللہ حیدری بنو گے، علامہ مسعود الرحمن عثمانی بنو گے، پھر یوں بن کر سامنے آؤ گے۔ جب یہ ساری چیزیں برداشت کر لو گے پھر آپ سوچو گے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی وہ عزت نہیں ہے جو آپ کی ہے۔ میں ابھی کشمیر گیا ہوا تھا، وہاں کشمیر میں جس اسٹیج پہ میں کھڑا تقریر کر رہا تھا وہاں ان کا سابقہ صدر ریاست کا اور سابقہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ہم تو کہیں کہ ریاست کے صدر تو نہیں ہے نا، ہم کسی ریاست کے وزیر اعظم تو نہیں ہے نا، لیکن لوگ ریاست کے اس سابقہ وزیر اعظم اور صدر کو نہیں مل رہے تھے، مجھے مل کر میرے ہاتھ چوم رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا اپنے دل میں اور شرمندہ ہو رہا تھا کہ ہم کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے۔ میں نے سوچا یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ نسبتوں کی بات ہے۔ میرے طالب العلم بھائیوں، یہ لوگوں کی جگمگاہٹ دیکھ کر اور یہ لوگوں کی
جو ہے وہ ٹیپ ٹاپ دیکھ کر اور لوگوں کی اٹو بچو دیکھ کر اور لوگوں کی یہ چیزیں دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہونا. آپ کی نسبت اتنی بلند ہے، خدا کی قسم آپ کی نسبتوں کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے صدر ریٹائر ہو جاتا ہے، وزیر اعظم ریٹائر ہو جاتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائر ہو جاتا ہے، ڈاکٹر ریٹائر ہو جاتا ہے، انجینئر ریٹائر ہو جاتا ہے، مولوی مر جائے ریٹائر نہیں ہوتا. یہ مر کے بھی اس کی قبر پہ نہیں لکھا ہوتا سابقہ امام صاحب، کبھی لکھا. لیکن آج بھی سابقہ جنرل، سابقہ صدر، سابقہ وزیر اعظم، سابقہ 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 سابقہ، یہ کوئی سابقہ نہیں ہے، یہ کئی سابقہ نہیں، یہ ہمیشہ سے یہ بن گیا سو بن گیا. اب یہ ختم ہو سکتا؟ جتنا مرضی ہے تم زور لگا لو، بات سمجھو، جتنا مرضی ہے تم زور لگا لو، بابا یہ مولوی رہے گا ہی رہے گا. اسی لیے کہتے ہیں، یہ جو عام لوگ ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو کبھی بھی مدرسے اور مسجد کی مخالفت نہ کرو. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ یہ گریں گی نہیں، یہ گریں گی نہیں، ان کو گراتے گراتے تمہارے مینارے گر جائیں گے. بات سمجھو، یقیناً میں بہت بڑی کھلی سی صاف سی بات کروں. بھائی یہ مسجد اور مدرسے گریں گے، یہ مولوی ہٹیں گے، یہ جو کھڑے ہیں دین کے لیے یہ ہٹیں گے نہیں. جو مرضی ہے کر لو، یہ تو نہیں گریں گے. تمہاری عظمتوں کے مینارے دھڑم سے گر پڑیں گے. اس لیے جو چیز نہ گرے کیوں گراتے ہو بھائی؟ سہارا بن جاؤ، مددگار بن جاؤ، معاون بن جاؤ، یا طالب بن جاؤ، یا عالم بن جاؤ، یا ہمدرد بن جاؤ. تین ہی طریقے. اس سے ادھر ادھر ہوگے تو کچھ اور بن جاؤ گے. اس لیے مسجدوں، مدرسوں، علماء کے ساتھ عام لوگوں سے کہتا ہوں محبت کرو، اور طلباء سے کہتا ہوں دل لگی، دل جمی کے ساتھ پڑھو. اپنے دل سے احساس کمتری کو نکالو. ہر آدمی ریٹائر ہے، تم ریٹائر نہیں ہو. اور قبر میں بھی تم سابق نہیں ہو. عزت وہاں بھی تمہارے پاس ہے، محشر میں بھی تمہارے پاس ہے، حشر میں بھی تمہارے پاس ہے، اور یہ عزت جنت میں بھی تمہارے پاس ہے. یہی وجہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حافظ کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور. علماء کرام کئی تشریحیں اس کی ہوں گی، میں بھی ایک تشریح کرتا ہوں. پڑھتا جاؤ تاکہ یہ چڑھتا جائے اور دوسروں کی ٹوپیاں گرتی جائیں. اس کو یوں دیکھیں گے نا، یوں یوں، تو آخر یہ کہیں تو گرے گی نا، یہ کہیں تو گرے گی، کبھی تو گرے گی، گرے گی تو ضرور نا. اور پنگا ان سے لوگے تو ضرور گرے گی. بھائی یہ آئی چڑھنے کے لیے، حافظ سے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، وہ پڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا. اور سنو، اس کو نہ وہ کوئی ڈر ہے، نہ اس کو وہاں کوئی خوف ہے، نہ کسی کا مسئلہ ہے، نہ اس کو تانے کا خطرہ، نہ کسی اور چیز کا خطرہ. تم کہتے جاؤ گے وہ اور مزے لے لے کے پڑے گا، وہ اور آہستہ آہستہ تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، اور روک 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 کر پڑھتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا. تم دیکھو گے تمہاری ٹوپیاں گر جائیں گی، اس کی منزل پوری نہیں ہوگی. اس لیے آپ احساس کمتری کا شکار، خوب دل لگا کر پڑھیں اور دل جمی سے پڑھیں. اور آپ کو یہ بھی احساس ہے آپ مدرسہ میں ہیں، اور مدرسے بھی کسی عام مدرسے میں نہیں، آپ شہید کے مدرسے میں، اور صرف شہید کے مدرسے میں نہیں ہے بھائی، شہید ابن شہید کے مدرسے میں. باتیں بہت ہیں
کریں گے تو کرتے چلے جائیں گے، جیسے پڑھے گا تو پڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے منزل تو بہت اونچی ہے۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، حضرت موجود ہیں۔ یہ ساری دین کی نسبتیں، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ خانقاہیں، یہ تلاوت، یہ آداب، یہ دین، یہ عزت، یہ عظمتیں، یہ شہرتیں یوں نہیں ملی، کسی کے صدقے ملی ہیں، اور جن کے صدقے ملی ہیں انہی کو کہتے ہیں صحابہ۔ صحابہ 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 صحابہ۔ اندازہ لگاؤ، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، چھوٹے بھی چپ ہو گئے، بڑے بھی چپ ہو گئے۔ بھئی یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، ہاتھ کا مسئلہ ہے، یہی وجہ ہے۔ ہم یوں کریں چپ ہو جاتے ہیں، ہم یوں کریں شروع ہو جاتے ہیں، اور ایمانداری سے ابھی تک ہم نے یوں کیا ہوا ہے۔ سائیں ابھی تک ہم نے یوں کیا ہی نہیں، اور ڈرو اس دن سے جب ہم یوں کر دیں۔ توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی؟ مدرسوں والوں، خانقاہوں والوں، دین والوں، تبلیغ والوں، جماعت والوں، دنیا والوں، میری بات سمجھنا۔ صحابہ کرام کا دفاع صرف دفاع اسلام ہی نہیں ہے، صحابہ کرام کا دفاع صرف بقائے اسلام ہی نہیں ہے۔ میرا جامعہ حیدریہ کی اس تاریخ ساز مسجد میں تاریخ ساز جملہ سنو، صحابہ کا دفاع صرف بقائے اسلام ہی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کا دفاع بقائے کائنات ہے۔ بقائے کیوں؟ صحابہ نہیں رہیں گے، دین نہیں رہے گا، کلمہ نہیں رہے گا، قرآن نہیں رہے گا، اور کلمہ اور قرآن نہیں رہیں گے تو آسمان نہیں رہے گا، زمین نہیں رہے گی، چاند سورج ستارے نہیں رہیں گے، دنیا کا نظام نہیں رہے گا، کوئی چیز بھی باقی نہیں بچے گی۔ اگر صحابہ کا دفاع نہ ہوا تو دین محفوظ نہیں ہوگا، اور جب دین محفوظ نہیں ہوگا کائنات محفوظ نہیں ہوگی۔ مجھے یہ جملہ بلا جھجک کہنے میں پھر کوئی غرض نہیں ہے کہ آج کائنات کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ دفاع صحابہ کیا جائے۔ ہم کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے، آئندہ بھی کریں گے۔ کل بھی عبادت سمجھتے تھے اور آج بھی عبادت سمجھتے۔ عبادت سمجھ کے کرو گے، عبادت سمجھ کے کرو گے، سب کرو گے۔ جن کی وجہ سے سب کچھ ہے انہی کو کہتے ہیں واہ۔ میں کارگزاری کے طور پہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں آج سے 23 دن یا 24 دن پہلے ہب کے ذریعے، یعنی ہب چوکی سے بلوچستان میں داخل ہوا تھا، اور وہاں سے ہوتا ہوتا پورا بلوچستان، پورا KPK، کشمیر سمیت پنجاب کا سفر کر کے واپس آ رہا ہوں۔ میں نے کشمیر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بڑے بڑے درخت لگے دیکھے، اور ان درختوں کے اوپر خوبصورت لکھا ہوا تھا۔ میں نے پہاڑوں کی بلندی پہ پتھر دیکھے، اور ان پتھروں پہ لکھا ہوا تھا۔ میں پانی کے کنارے پر گیا تو وہاں لکھا ہوا تھا واہ صحابہ واہ، کریا کریا تک یہ نعرہ پہنچ گیا۔ اور جب پہاڑوں کی بلندی پہ میں یہ پڑھتا تھا واہ صحابہ واہ، تو میں کہتا تھا صحابہ تمہاری عظمتوں کو سلام ہے۔ جہاں جدید دنیا کا نظام یعنی بجلی نہیں پہنچی، وہاں بھی صحابہ تمہاری محنتوں سے آزان پہنچی ہے۔ اچھا، یہ نعرہ جو ہے نا، یہ نعرہ ایسے ویسے لگانے والا نہیں ہے، یہ ذرا تھوڑا جرت مندانہ سا ہے، یہ ذرا غیرت مندانہ سا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ سے کوئی پوچھتے ہیں صحابہ کیسے ہیں، تو آپ سینہ کھول کے کہتے ہیں با کردار ہیں،
جس طرح صحابہ کا کردار اجلا صاف اور شفاف ہے، جب آدمی کا کردار اجلا ہو پھر سر جھکا کے نہیں چلتا، پھر سر اٹھا کے چلتے۔ جنہیں اپنے اکابر پر ناز ہو وہ سر جھکا کر نہیں اٹھا کر چلتے، اس لیے جب صحابہ کی باری آتی ہے ہم سینہ چوڑا کر کے ہاتھ اٹھا کر مکہ بنا کر کہتے ہیں واہ صحابہ واہ۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی نصیب فرمائے، ہم سب کو اس کا معاون بنائے۔ آخر میں جاتے جاتے کہتا چلا جاؤں، مدرسے مسجدیں یوں نہیں چلتی، یہ آپ کی اور ہماری محبتوں سے چلتی ہے۔ یہ مسجد ہم نے آباد کرنی ہے، اسے خوبصورت بنانا ہے، اس میں ٹیریں لگانی ہیں، اس کے دروازے خوبصورت کرنے ہیں، بار مدرسہ بنانا ہے، اس کی اور چھتیں بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے بننی چاہیے، تو سب اس کے لیے تعاون کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔